فقد قال ابو جعفر علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجۃ الوداع قد کثرت علی الکذابہ وستکثر بعدی فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار فاذا آتاکم الحدیث عنی فعارضوہ علی کتاب اللہ وسنتی فما وافق کتاب اللہ وسنتی فخذوا بہ وما خالف کتاب اللہ وسنتی فلا تأخذوا بہ صلوات۔ حضرت سید الشہداء صلوات اللہ علیہ اور آپ کے عظیم ساتھیوں کی اس المناک قربانی پر اپنی طرف سے تمام مومنین و مومنات کی طرف سے بارگاہ نبوت امامت بالخصوص بارگاہ حضرت ولی عصر صلوات اللہ علیہ میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں اور اس عہد اور وعدہ کے ساتھ کہ ہم کبھی بھی حسین ابن علی علیہ السلام کو نہیں بھولیں گے۔ حضرت ابو جعفر امام جواد صلوات اللہ علیہ سے حدیث مبارک روایت شدہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر قد کثر علی الکذابہ، مجھ پر جھوٹ بولنے والے بہت زیادہ ہیں، وستکثر بعدی، اور میرے بعد اور زیادہ ہو جائیں گے مجھ پر جھوٹ بولنے والے۔ فمن کذب علی فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو شخص بھی مجھ پر جھوٹ بولے وہ آمادہ ہو جائے اپنی جاگاہ کے لیے جہنم میں۔ فاذا آتاکم الحدیث عنی، جب بھی تم تک میری طرف سے کوئی حدیث پہنچے، مجھ سے منسوب حدیث پہنچے، فعارضوہ علی کتاب اللہ وسنتی، اس حدیث کو اللہ کی کتاب پر اور میری سنت پر پیش کرو۔ فما وافق کتاب اللہ وسنتی فخذوا بہ، جو حدیث مجھ سے منسوب آپ تک پہنچے اور کتاب الہی پہ آپ پیش کرتے ہیں اور وہ کتاب الہی اور میری سنت کے موافق ہو۔ نے ان ٹکراتی ہوئی احادیث اور آپس میں توافق نہ رکھنے والی احادیث اور مرویات کے متعلق ایک بنیادی قاعدہ، ایک بنیادی میزان عطا فرمایا ہے۔ پہلے تو اس بات کی وضاحت فرمائی کہ میری زندگی میں ہی مجھ پر جھوٹ بولنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، یعنی ایسی باتیں میری طرف منسوب کر دیتے ہیں جو میں نے نہیں کہی ہوتی، اور میرے نام پہ ان کی نشر و اشاعت شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا وَسَتَكْثُرُ بَعْدِي، میری زندگی میں بھی جھوٹ کثرت سے مجھ پر بولا جا رہا ہے اور میرے بعد تو اور زیادہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ اب تو کچھ خطرہ ہے کہ تردید آ سکتی ہے، پھر حیات طیبہ کے بعد تو بالکل سڑک صاف ہو جائے گی، موٹر وے کی طرح جس طرح بھاگتے جائیں، اس جھوٹ کی سڑک پہ کوئی بریک راستے میں یا اشارہ راستے میں موجود نہیں ہے۔ تو حضرت نے اس مشکل کو حل کرنے کا آسان سا راستہ بیان فرمایا۔
فرمایا جب میری طرف منسوب کوئی حدیث آپ تک پہنچتی ہے تو اسے کتاب الہی پہ پیش کرو، یعنی جو کچھ اس حدیث میں کہا گیا ہے، جو اس کا مضمون ہے، اسے کتاب الہی سے تلاش کرو۔ اگر بے عینی وہ مضمون قرآن کریم میں موجود ہے یا میری سنت میں دیکھو، یعنی وہ سنت جس میں آپ کو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، جانتے ہیں آپ کی یہ سرکار کی سنت ہے، اس پہ اسے پیش کرو۔ اگر وہ اس سے موافقت رکھتی ہے حدیث تو پھر اس پر عمل کرو اور اسے عکس کر لو، اور اگر کتاب الہی کے مخالف ہو، میری سنت قطعی کے مخالف ہو، تو پھر اس کو عکس نہیں کرنا۔ اور حضرت رضا صلوات اللہ علیہ نے احادیث کے متعلق بطور کلی ایک قاعدہ اور قانون بیان فرمایا، کیونکہ قرآن کریم میں محکم اور متشابہ دونوں قسم کی آیات موجود ہیں۔ صریح نص قرآنی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آیات ہیں کچھ قرآن کریم میں جو متشابہ ہیں اور کچھ ہیں محکمات۔ متشابہ ان آیات کو کہا جاتا ہے جن سے متعدد معنی نکل سکتے ہیں۔ متعدد معانی جس آیت سے نکلتے ہوں اسے متشابہ کہا جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں چلتا، اشتباہ ہو جاتا ہے کہ کون سا معنی خداوند متعال نے اس آیت مجیدہ میں مراد لیا ہے۔ یعنی متشابہ ہم اس آیت مجیدہ کو کہتے ہیں کہ جس میں مقصود الہی ہمارے لیے واضح نہ ہو۔ یہ پھر تشابہ کی علل 15-20 ہیں، الفاظ کے وجہ سے آتا ہے، قرائن کے فوت ہو جانے کی وجہ سے آتا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ اور کچھ ہیں محکمات۔ محکمات ان آیات کو کہا جاتا ہے کہ جن میں صرف ایک ہی معنی صریح سمجھا جا سکتا ہے، کسی دوسرے معنی کا احتمال تک نہیں دیا جا سکتا۔ یہ محکمات قرآنی ہیں۔ قرآن کریم نے بھی ان دونوں کے متعلق بیان فرما دیا ہے سورہ مبارکہ آل عمران میں کہ قرآن میں محکمات ہیں، متشابہات ہیں، جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، وہ متشابہات کے پیچھے بھاگتے ہیں، متشابہات کو پکڑتے ہیں، اور جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں وہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں اور متشابہات کو محکمات کی طرف پلٹاتے ہیں۔ یعنی متشابہات کا ترجمہ کرنے کے لیے، متشابہات سے مقصود کو واضح کرنے کے لیے محکم آیات کا سہارا لیتے ہیں، وہ متشابہات کو اپنا ذریعہ نہیں بناتے، اور یہی اہل ایمان کی خصوصیت ہونی چاہیے۔ حضرت رضا صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا من رد متشابہ القرآن الى محکمہ ہدی الى صراط مستقیم، کہ جو شخص قرآن کریم کی متشابہ آیات کو محکم آیات کی طرف لوٹاتا ہے، یعنی ان کا ترجمہ کرنے میں محکم آیات کو میزان قرار دیتا ہے، جو کچھ محکم آیات نے کہا ہے اس کی روشنی میں متشابہات کا ترجمہ کرتا ہے اور مقصود الہی تک پہنچتا ہے، ہدی الی صراط مستقیم، وہ سیدھے راستے کی طرف اس کی ہدایت ہو گئی۔ ثم قال، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، یہ بڑے میزان والے اور ترازو والے کلمات ہیں جو آپ نے اپنے ذہنوں کے سپرد کرنے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا ان فی اخبارنا متشابہا کمتشابہ القرآن و محکما کمحکم القرآن، ہماری احادیث میں بھی متشابہ موجود ہے جس طرح کہ قرآن کریم میں متشابہ موجود ہے، اور ہماری احادیث میں بھی محکمات ہیں جس طرح کہ قرآن کریم میں محکمات ہیں۔ فردوا متشابہہا الی محکمہا، پس احادیث میں جو متشابہ احادیث ہیں انہیں محکم احادیث کی طرف پلٹاؤ، یعنی ان کی وضاحت کرتے ہوئے ان سے مقصود اور معنی سمجھنے کے لیے صرف متشابہات پر انحصار نہیں کرنا،
بلکہ ان متشابہات کو محکمات کی طرف پلٹانا ہے، یعنی ان کا ترجمہ کرتے وقت، ان سے مقصود کو واضح کرتے وقت متشابہات کی روشنی سے مستفید ہونا ہے۔ جو کچھ محکمات نے کہا ہے اس کی روشنی میں متشابہات کا ترجمہ کرنا ہے۔ کسی متشابہ حدیث کی وجہ سے محکم کے خلاف آپ نے ترجمہ نہیں کرنا۔ یہ ہو گیا قاعدہ کلی، وَلَا تَتَّبِعُوا مُتَشَابِهَا دُونَ مُحْكَمِهَا فَتَضِلُّوا۔ اور احادیث میں سے متشابہات کی پیروی نہ کرو محکمات کو چھوڑ کر، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر متشابہات کو لے کے چلیں گے تو پھر صراط مستقیم سے تعلق ختم ہو جائے گا، پھر گمراہی در گمراہی۔ جتنا کوئی آگے جاتا ہے، راستہ اگر ٹیڑھا ہو جائے تو پھر جتنی سپیڈ تیز کرے گا اتنا ہی وہ مقصد سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اگر راستہ صحیح ہے تو سپیڈ اگر کند بھی ہو تو کبھی نہ کبھی اس کے مقصد تک پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور یقین ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی مقصد تک پہنچ جائے گا۔ یہاں ہم لاہور میں سے بیٹھے ہیں، لاہور میں ہم راول پنڈی جانا چاہتے ہیں، کوئی شخص شہر کی اس طرف والی روڈ پہ اچھی قیمتی گاڑی لے کے گاڑی کو دوڑانا شروع کر دے، کبھی نہیں لاہور پہنچے گا، اس لیے کہ رستہ اس کا لاہور جاتا ہی نہیں ہے جس پہ وہ دوڑ رہا ہے۔ اگر اس طرف جانے والی سڑک پہ جو پنڈی جاتی ہے اس پہ چلنا شروع کر، پیدل بھی اگر چلے تو ایک نہ ایک دن پہنچ جائے گا، دیر سے پہنچے گا۔ اگر گاڑی اچھی ہے تو تیزی سے پہنچ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اہل بیت علیہ السلام سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ سے مروی احادیث مبارکہ اور اخبار میں سے متشابہات کو اپنا راستہ قرار دیتا ہے تو اسے کبھی بھی یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ صراط مستقیم پر گامزن ہے یا اہل بیت علیہ السلام کے دامن سے وہ تمسک کر رہا ہے۔ وہ گمراہ ہے اور گمراہی پھیلا رہا ہے۔ متشابہات کو محکمات کی طرف رجوع دینے کے بغیر اصلاً ان سے کچھ سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے جب ابن عباس رضوان اللہ تعالی علیہ کو اپنے مخالف فریق کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیجا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ احادیث سے ان کے خلاف استدلال کرنا، قرآن کریم سے استدلال نہ کرنا، اس لیے کہ القرآن ذو احتمال و وجوہ، کیونکہ قرآن کریم کی ہر آیت میں کئی کئی احتمالات ہیں، کئی اس سے معنی نکل سکتے ہیں۔ آپ ایک معنی کریں گے، مقابلے میں وہ دوسرا معنی کر دے گا، آپ کی بات کہیں بھی نہیں پہنچ سکے گی۔ لہٰذا متشابہات سے تمسک وہی شخص کرتا ہے جس کے دل میں مرض ہو، کوئی غرض رکھتا ہو، گمراہی کا ٹھیکہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے تو پھر متشابہات کو اچھالے گا اور اپنی مرضی کا اس کا پھر ترجمہ کرے گا۔ چونکہ متشابہ احادیث ہوں یا آیات ہوں، ان الفاظ میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ آپ کئی معنی اس سے نکال سکتے ہیں۔ میں کسی مقرر کی بات نہیں کر رہا ہوں، چونکہ یہ تو دیوانے لوگ ہیں، ان کی بات پہ تو اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے۔ انسان اعتراض بھی کرتا ہے کسی پڑھے لکھے انسان کی بات پہ کہ اس کی گفتگو میں کوئی وزن ہو، جنہوں نے مدرسہ تک نہیں دیکھا ہوا ہے، ایسے ماشاءاللہ عربی الفاظ کے معنی نکال لیتے ہیں، لوح محفوظ پہ موجود نہیں ہیں لیکن وہ نکال لیتے ہیں۔ کون ہے ان کو پوچھنے والا؟ میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ایسی پاگل لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو صرف آتے ہیں اپنی گمراہی پھیلانے کے لیے، نہ عربی کا پتہ ہے۔ ایک صاحب بڑی باتیں کرتے تھے اور ماشاءاللہ تقلید پہ اور پتہ نہیں کن کن مسائل میں، عقائد میں اپنے نظریات رکھتے تھے، اب دنیا موجود نہیں ہے۔ وہ ایک دفعہ بڑے غصے سے کہہ رہے تھے کہ بھائی اصل میں مسئلہ یہ ہے، میری کمزوری یہ ہے کہ میں عربی پڑھ نہیں سکتا، اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ تو بھائی پھر آپ عقائد اور فقہ کہاں سے جانتے ہیں؟ کیونکہ اسلام اور مذہب کا سارا ماخذ عربی میں ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے نظریات رکھتے تھے، اپنے تہیں ماشاءاللہ مجتہد تھے، مجتہدوں پہ اعتراض فرمایا کرتے تھے
کہ یہ خمس کہا جاتے ہیں، خود دوسروں سے وصول کر کے خود کھاتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بنیادی اصول یہ ہے کہ متشابہ احادیث، متشابہ آیات کو محکمات کی طرف لوٹانا ہے، اور محکمات کی روشنی اور رہنمائی میں جو ان متشابہات کا ترجمہ بنتا ہے، جو معنی بنتا ہے، اس معنی کو عکس کرنا ہے۔ اب ایک طولانی خطبہ ہے حضرت امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے، یہ اذہان کو منور کرنے کے لیے سننا ضروری ہے۔ یہ حضرت امام صادق صلوات اللہ علیہ نے روایت فرمائی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک دن لوگوں سے خطاب فرمایا، فقال، اس خطاب میں ارشاد فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ سرکار رسالت یہ فرما رہے تھے، کیا؟ کیف انتم اذا لبستم الفتنہ ینشأ فیہا الولید ویحرم فیہا الکبیر، تم لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جب تمہارا اوڑھنا بچھونا، تمہارا لباس فتنہ ہوگا، تمہارا کیا حال ہوگا؟ اور ایسا فتنہ ینشأ فیہا الولید کہ اس دنیا پہ آنے والا تازہ بچہ اسی فتنے میں جنم لے گا، وَيَحْرَمُ فِيهَا الْقَبِيرُ، اور اسی فتنے میں لوگ بوڑھے ہو جائیں گے اس حد تک کہ پھر ان کے اعضاء کام نہیں کریں گے، وَيَجْرِ النَّاسُ عَلَيْهَا، اور لوگ اسے فتنے پر جاری رہیں گے، حَتَّى يَتَّخِذُونَهَا سُنَّةً، یہ فتنہ اس کثرت سے اس کا ارتکاب کیا جائے گا کہ لوگ اس پہ عمل کر 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 کے سمجھیں گے یہ رسول خدا کی سنت ہے۔ یہی قوموں کا بگاڑ ہوتا ہے کہ جب قوموں میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں اور کثرت سے اس کام کا تکرار کرتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ شعور میں یہ بیٹھ جاتا ہے یہ مذہب کا حصہ ہے، اب اس سے آگے پیچھے ہوں گے تو مذہب خراب ہو جائے گا۔ اور یہ کثرت سے صراط مستقیم سے دور باتیں اور مذہب کے مخالف باتیں اس حد تک کثرت تک چلی جائیں گی کہ جب سرکار ولی عصر صلوات اللہ علیہ وعجل اللہ فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے تو لوگ کہیں گے اتا بکتاب جدید و دین جدید، معاشرہ اتنا گمراہ ہو چکا ہوگا، اتنا معاشرہ مذہب کو بگاڑ چکا ہوگا، اسلام میں اتنی تبدیلیاں کر چکا ہوگا کہ جب حضرت اصلی اسلام اور احکام الہی اور کتاب الہی کی خود جو اس کے معانی ہے اس کے ساتھ اس کی تشریح فرمائیں گے تو لوگ یہ نعرے لگائیں گے کہ یہ نئی کتاب لے آیا ہے، یہ نیا دین لے کر آیا ہے۔ دین نیا نہیں ہوگا، کتاب نئی نہیں ہوگی، چونکہ لوگوں کو ان خرابیوں کی، خرافات کی، گمراہیوں کی اس طرح عادت بن چکی ہے کہ اب اسے وہ دین سمجھنے لگے ہیں، اسے مذہب سمجھنے لگے ہیں۔ اور حضرت جب وہ واقعی اسلام، واقعی مذہب، واقعی دین بیان فرمائیں گے، قرآن کریم کا وہ معنی ارشاد فرمائیں گے جو حق تعالیٰ کا مقصود ہے، تو پھر لوگ کہیں گے یہ نیا دین لے آیا ہے، یہ نئی کتاب لے کر آیا ہے۔ یجر الناس علیہا، لوگ اس فتنے پر رواں دواں رہیں گے، حتی یتخذونہا سنہ، یہاں تک اس فتنے کو سنت سمجھ بیٹھیں گے۔ فَإِذَا غُيِّرَ مِنْهَا شَيْءٌ، جب اس فتنے میں سے کسی چیز کو تبدیل کیا جائے، أَتَى النَّاسُ بِمُنْكَرٍ، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ بہت بڑی برائی ہو گئی ہے۔ غُيِّرَتِ السُّنَّةِ، اور یہ کہیں گے سنت تبدیل کر دی گئی ہے، حالانکہ وہ فتنہ تھا جو لوگوں کی عادت بن چکا ہے،
حالانکہ وہ گمراہی تھی جو لوگوں کی عادت بن چکی ہے، نسل در نسل اس کا اتنا تکرار کیا گیا کہ آہستہ آہستہ وہ اسے سنت سمجھنے لگے، اور جب اس کام کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ سنت تبدیل کر دی گئی۔ ثم تشتد البلیہ، پھر حضرت نے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ نے، کہ پھر مصیبت اس سے زیادہ سخت اور شدید ہو جائے گی۔ وَتَنْشَأُ فِيهَا الذُّرِّيَّةُ، نسلیں اس میں جوان ہوں گی۔ وَتَدُقُّهُمُ الْفِتَنُ، پھر فتنے آئیں گے جو لوگوں کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ بڑی عجیب حضرت نے تشبیہ دیا، کما تدق النار الحطب، اس طرح کچل دیں گے فتنے، آزمائشیں، کہ جس طرح آگ لکڑی کو بسم کر دیتی ہے، اسے نابود کر دیتی ہے، فتنے اس طرح لوگوں کو کچل دیں گے۔ وَكَمَا تَدُقُّ الرِّحَابِ ثِقَالِهَا، اور جس طرح کہ چکی کا پڑ، وہ جو پتھر ہوتا ہے وہ اس میں ڈالے جانے والی چیز کا ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اس طرح آزمائشیں لوگوں کو ریزہ ریزہ کر دیں گی۔ يَتَفَقَّهُ النَّاسِ لِغَيْرِ الدِّينِ، لوگ علم فقہ سیکھیں گے لیکن دین کے لیے نہیں سیکھیں گے، دین سمجھنے کے لیے فقہ نہیں سیکھی جائے گی۔ وَيَتَعَلَّمُونَ لِغَيْرِ الْعَمَلِ، علم حاصل کریں گے لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں، شوخیاں مارنے کے لیے، جو آج ہو رہا ہے۔ ایسی ایسی باتیں ماشاءاللہ بندے کا ذہن جو ہے نا دماغ ہلنے لگتا ہے۔ کوئی صاحب ہیں سال سے انہوں نے رٹا لگایا ہوا ہے، ممبر پہ تشریف لاتے ہیں، پوری دنیا میں 6 مفسر ہے، چھٹا میں ہوں۔ وہ کون سا بلیک بورڈ ہے جہاں پر مفسرین کی تفصیل لکھی ہوئی ہے؟ یہ کوئی تھانے کا کمرہ ہے یا ڈی ایس پی کا کمرہ ہے کہ جو یہاں آتا ہے ڈیوٹی دینے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، بعد والا آتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے، جب آپ جاتے ہیں تو بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے یہاں فلاں فلاں شخص جو ہے وہ ڈی ایس پی رہ چکا ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ پوری دنیا میں 6 مفسر ہیں اور چھٹا میں ہوں۔ قربان، کس نے یہ تشخیص دیا کہ آپ چھٹے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ پوری دنیا میں 6 جاہل ہیں اور چھٹا میں ہوں؟ وہ نہیں کہیں گے۔ قرآن کا مفسر بننے کا بڑا شوق ہے، اور یقین فرمایا ایسے لوگ ایسے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، ایک جملہ عربی کا نہ پڑھ سکتے ہیں نہ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ دعویٰ ہے، زبان ہے، انسان جس طرف چلاتا جائے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے جو کہے انا عالم، وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ فضائل سنا جائیں، ایک صاحب سے میری گفتگو ہوئی تو وہ 2-3 دفعہ انہوں نے گفتگو میں ارشاد فرمایا، 1.5-2 سال کی پہلے کی بات ہے، کہ میرا باپ مولوی تھا، میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ نجف میں پڑھتا ہے، میں بھی نجف میں پڑھتا رہا ہوں۔ بھائی انسان کا باپ مولوی ہو تو باندے کے پاس علم آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص نبی کے گھر پیدا ہوگا وہ تو نبی بن گیا، پھر جو امام کے گھر پیدا ہوگا وہ امام بن گیا۔ یہ کیسی بات ہے کہ میرا باپ مولوی تھا؟ تو باپ مولوی تھا، آپ تو نہیں ہے نا، چھوٹا بھائی نجف میں پڑھتا ہے، بھائی اس سے آپ کے پاس کیسے علم آ گیا؟ پڑھ وہ رہا ہے، عالم آپ بن گئے۔ کیسی بے وقوفی والی یہ باتیں ہیں۔ عربی میں کوئی ایم اے کر لیتا ہے، اسلام کا سب سے بڑا محقق بن جاتا ہے۔ بھئی اگر عربی ایم اے کرنے سے انسان مذہب اور اسلام کا محقق بنتا ہے تو یہ سارا خطہ عرب جو ہے وہ مجتہد ہونا چاہیے، سب کا سب مفسر ہونا چاہیے، سب کا سب فقیہ ہونا چاہیے، چونکہ عربی ان کی مادری زبان ہے۔ بھئی زبان سیکھنے سے انسان کو علوم اسلامی آ جاتے ہیں؟ کیسی بے وقوفیاں ہیں۔ فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ لِغَيْرِ الْعَمَلِ، علم انسان کو اس لیے سیکھنا چاہیے کہ اس پر عمل کرے، لیکن اس فتنہ میں جو لوگ پروردہ ہوں گے، فتنہ میں جو پیدا ہوئے ہوں گے، فتنہ میں جو جوان ہوئے ہوں گے، یہ عمل کے لیے علم نہیں سیکھیں گے، یہ دوسروں پر رعب جمانے کے لیے، اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، اپنی دنیا کمانے کے لیے علم سیکھیں گے اور اس علم کو پھر بیچیں گے۔ وَيَطْلَبُونَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، آخرہ، یہ ایسے لوگ ہوں گے جو
آخرت کے عمل سے دنیا طلب کریں گے. یعنی ایسے کام جو ذخیرہ آخرت ہونی چاہیے، جو زاد راہ ہونا چاہیے آخرت کے سفر کا. آخرت میں جو رہنا ہے انسان نے، وہاں اس کے جو کام آنے والی چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے دنیا طلب کریں گے. انشاءاللہ باقی خطبہ جو ہے وہ آئندہ